السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب یملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله وإن كان، اور اگر وہ مقروض ہے، ذو عسرۃ تنگ دست ہے، فنظرۃ تو اس کو مہلت دینی چاہیے، الی میسرہ فراخ دلی کے ساتھ، وَأَن تَصَدَّقُوا اور تم صدقہ دو، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، وَاتَّقُوا یومًا اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ اللہ کی جانب، ثم توفی کل نفس پھر ہر نفس کو پورا دیا جائے گا، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم جب تم معاملہ کرو، بدین ادھار کا یا قرض کا، الی اجل ایک مدت تک، مسمى جو مدت متعین بھی ہو، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب اور بہتر یہ ہے کہ لکھے، بینکم کاتبن تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا، کوئی کاتب لکھے، بالعدل جو لکھے انصاف کے ساتھ، ولا یأب کاتبن اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کی تعلیم دی ہے، فلیکتب تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی اور چاہیے کہ تحریر کروائے وہ شخص، علیہ الحق جس نے حق دینا ہے، ولیتق اللہ اور اللہ سے ڈرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ اور اس حق میں سے وہ کسی قسم کی کمی نہ کرے، شیئن ذرہ برابر بھی، فإن کان الذی پھر اگر وہ شخص ہے، علیہ الحق جس کے ذمہ حق ہے، سفیہن بے وقوف، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل لکھوانے کی، ہوا وہ خود، فلیملل ولیہ تو چاہیے کہ اس کی جانب سے لکھوائے وکیل، ولی، مختار، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدوا شہیدین اور تم دو گواہ بنا لو، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین پھر اگر دو مرد نہ ہوں، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ترضون ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء کہ وہ گواہی دیں۔
ان تضل احداہما، یہ دو عورتیں اس لیے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر، تو یاد کروائے، احداہما الاخری، ان دونوں میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے، ولا تسأموا، اور تم نہ اکتاؤ، ان تکتبوہ، اس بات سے کہ تم اس کو لکھو، صغیراً او کبیرا، کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، الی اجلی، اس کی مدت تک کے لیے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات سے پہلے سود کا بیان تھا، اور وہ مال حرام ہے، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلی آیات کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صاف لفظوں میں یہ اعلان فرمایا تھا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی شخص سود کو جائز سمجھ کر لیتا دیتا ہے، معاملات سود کے جائز سمجھ کے کرتا ہے، تو وہ تو پکا بے ایمان کافر ہے، اس کے کفر میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور اگر وہ سود کو حرام سمجھ کر لیتا ہے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس سود خور کا حکم یہ ہے، وَإِن كَانَ، اگر وہ مقروض جس کا تم نے قرض دیا ہے اور اس نے تمہیں اصل رقم کے ساتھ سود بھی دینا ہے، تو سود تو حرام ہو گیا، البتہ اصل رقم باقی ہے، جس کا پہلے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ اصل رقم آپ واپس لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں منع نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ آدمی ذو عسرۃ، تنگ دست ہے، فنظرۃ الی میسرہ، تو اس کو مہلت دو، جہاں تک تم مہلت دے سکتے ہو فراخ دلی کے ساتھ اس کو مہلت دو۔ اگر تمہارا مقروض واقعتاً تنگ دست ہے تو مہلت دے دو۔ اگر کوئی شخص بدنیت ہے، قرضہ واپس کر سکتا ہے لیکن نیت خراب ہے، واپس نہیں کرتا، تو اس پر سختی بھی جائز ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے ضابطے ہیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہترین بات ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کی حالت کا علم ہے، اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ بندہ تمہارا قرض واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو معاف کر دو، یہ سب سے بہترین صورت ہے۔ پھر اس میں بھی تفصیل آتی ہے کہ ساری رقم معاف کر دو، آدھی معاف کر دو، کچھ حصہ معاف کر دو، جس طرح چاہو، تمہیں پورا کا پورا حق حاصل ہے۔ مہلت دینی ہے تو اس کا بھی حق حاصل ہے، مہلت دینا بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ تو یہ سارے معاملات کرنا جائز ہیں۔ ہاں، البتہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی شخص نے دوسرے کو قرض دیا اور مقروض قرض ادا نہیں کر سکتا اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ زکوٰۃ میں وہ رقم چھوڑ دو، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں مال کی تملیک شرط ہے۔ انما الصدقات للفقراء، قرآن کریم کی آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا، اس میں جو لام آتا ہے نا وہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے، تو اس لیے علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جتنی رقم تم اس کو دینا چاہتے ہو اس کو دے دو، اور جب وہ وصول کرے گا، مالک بن جائے گا، تو اس کے بعد تم کہو کہ تو نے جو میرا قرض دینا ہے نا وہ دے دو، تو اس طرح وہ رقم تمہارے پاس واپس آ جائے گی، تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، قرض بھی تمہارا اتر جائے گا۔ تو اس کی یہ ترتیب ہوتی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو تم اس دن کے عذاب سے، ترجعون فیہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ کی جانب، ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا،
یعنی تم نے نیکی بدی جو بھی کمائی اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا، انسان کو اپنے کیے کی جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ ہر چیز انسان کو اس دن وہاں یاد کروا دی جائے گی، انسان کا حافظہ قوی کر دیا جائے گا، کچھ نہیں بھولے گا، سب کچھ یاد خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان بہت سارے کام کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہاں سارے یاد آ جائیں گے۔ پھر فرشتوں کا تحریر کردہ اعمال نامہ بھی سامنے ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو، دیکھو کوئی میرے فرشتوں نے کمی بیشی تو نہیں کی۔ انسان کہے گا لا یا ربی لا، اے میرے رب کوئی زیادتی نہیں۔ انسان اپنا نامہ اعمال پڑھ کر حیران بھی ہو رہا ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات اس میں چھوٹی ہوئی ہے اور نہ کوئی بڑی بات لکھنے سے رہ گئی۔ وہم لا یظلمون، اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسا معاملہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ کرنے لگو، بدین، کسی بھی دین کا، اس میں قرض بھی ہے ادھار بھی ہے، الی اجل مسمی، مقررہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو، تاکہ تمہیں مدت بھی معلوم ہو کہ فلاں تاریخ کو میں نے دینا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے نا کہ کتنی رقم دینی ہے، کیونکہ بعض آدمیوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر جھگڑا ہوتے ہیں، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے لکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب، تمہارے درمیان لکھنے والا لکھے، بالعدل، اور لکھے بھی انصاف کے ساتھ، نہ اس کا حق مارے نہ دوسرے پر زیادتی کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لکھنے والا اگر مزدوری لینا چاہے تو اس کو حق پہنچتا ہے، وہ بھی لے سکتا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ، کہ میں نہیں لکھتا، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو لکھنے کی تعلیم دی ہے، وہ لکھنا جانتا ہے تو وہ لکھے، یہ اس پر اللہ کا احسان ہے، وہ اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوسروں کے کام آئے اور لکھ کر دے۔ فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے، بغیر اجرت کے لکھے تو نور علی نور ہے، آخرت میں اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر اجرت لے کر لکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ فَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کروائے، املال اور املا یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ املا کروانا، اردو زبان کے اندر جو املا کرواتے ہیں نا ٹیچرز، بچوں کو املا کرواتے ہیں کہ بھی الفاظ کی ادائیگی درست ہو جائے، تو اس طرح املا کروائے، لکھوائے، لکھوانے والا کاتب کو بتائے کہ بھی کیا لکھنا ہے۔ الذی علیہ الحق، وہ شخص جو حق پر ہے، یعنی جس پر حق ہے، یعنی مقروض آدمی، وہ لکھوائے میں نے اتنی رقم دینی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کتنی رقم لی ہے نا، جو چیز اس کے اوپر لازم ہے وہ بتائے اس کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے بھی ڈرے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، ٹھیک ٹھیک معاملہ لکھوائے، کسی قسم کی خیانت نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور مقروض جو حق دینا چاہتا ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، ٹھیک ٹھیک لکھوائے، جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی حق واپس کرے، اور صاف طور پر بتائے کہ بھی فلاں تاریخ کو آپ کو آپ کی رقم واپس مل جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، سفیہن، وہ بے عقل ہے، پاگل قسم کا آدمی ہے، تو بدحواس آدمی کیا لکھوائے گا؟ کچھ لکھوا سکتا ہے؟ او ضعیفن، یا وہ کمزور ہے، مثال کے طور پر بچہ ہے وہ لکھوا ہی نہیں سکتا، یا بہت بوڑھا ہے لوگ اس کی بات ہی نہیں سمجھ سکتے، ایسے افراد ہمارے ہاں موجود ہیں نا، کہ جو بیچارے اپنی بات سمجھا نہیں سکتے، لکھوا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، سمجھنے والے سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے لیکن وہ بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے اشاروں پر حکومتیں ناچتی ہیں لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے افراد ہیں نا، سرچ کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کن کی بات عرض کر رہا ہوں۔
او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ خود لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، گونگا ہے، یا زبانوں کا اختلاف ہے، اس کی زبان اور ہے اس کی زبان اور ہے، تو یہ اپنی زبان میں لکھوانے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن دوسرے کی زبان میں نہیں رکھتا، فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اب اس کو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ معاملہ لکھوائے، اس کا وکیل، اس کا مختار، وہ کروائے یہ کام، اس کو یہ کہے کہ میری طرف سے یہ تحریر لکھوا دو تو وہ لکھوا دے گا۔ تو جب تم کسی کو ادھار دو مقررہ مدت تک، معاملہ طے ہو جائے، تو اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو تحریر کرو۔ اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل نہیں کرے گا، تحریر نہیں کرواتا، تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے نا۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، یعنی مومنوں میں سے، کیونکہ خطاب ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سمجھ آ رہی ہے نا، پیچھے خطاب ایمان والوں کو ہے، تو ایمان والوں میں سے دو مومن مردوں کو گواہ بنا لو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مومن اپنے کسی ذاتی معاملے میں غیر مسلم کو گواہ نہیں بناتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے کہ کافر کسی مسلمان کے حق میں کسی مسئلے پر گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے مسلمان ہی گواہ بنیں گے، مسلمانوں کے حق میں گواہی دینے کے لیے مسلمان ہی آئیں، غیر مسلم نہیں آئیں گے۔ آج کے زمانے میں ہماری عدالتوں کے اندر یہ عدالتی نظام اسی لیے کامیاب نہیں ہے، وگرنہ اگر انصاف کے ساتھ چلتا تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا، لیکن انصاف بھی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ کسی یہودی، ہندو، سکھ کو پکڑ کے لا کے آپ عدالت کے اندر گواہ کے طور پہ پیش کر دیں تو وہ قابل قبول ہے، اس کا مذہب پوچھتے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ کئی کیسز ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عیسائیوں کو بطور گواہ کے پیش کیا گیا مسلمانوں کے معاملات میں، اور عام مسلمانوں کے معاملات میں بھی نہیں، بڑے بڑے اہل علم علماء کے مقابلے میں ادھر سے عیسائی پکڑ کے لے آیا، اس نے جھوٹی گواہی دی، معاملہ ختم کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ عدالتی نظام کی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، اور قرآن کریم کی نصوص قطعیہ کے خلاف اسلامی سلطنت کے اوپر ایسے معاملات ہوں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، یہ لے آؤ، ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو ان کو گواہ بنا لو، لے آؤ۔ مومن آدمی کس کو گواہ بنانا پسند کرتا ہے؟ مومن آدمی اگر اپنے معاملات میں سچا ہو تو مومن کو ہی گواہ بناتا ہے، عادل کو ہی گواہ بناتا ہے، بے ایمان کو گواہ نہیں بناتا۔ کوئی آدمی کسی بے ایمان آدمی کی گواہی پر راضی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی بے ایمان ہے، اس کے دل میں چور موجود ہے۔ اگر اسلامی سلطنت کا مسلمان قاضی مسند قضا پہ بیٹھا ہو تو وہ فاسق آدمی کو دیکھتے ہی اگر فیصلہ سنانا چاہے تو سنانے کی صلاحیت اور اہلیت اس میں موجود ہے، کہ ایک فاسق آدمی کو بطور گواہ کے ایک بندہ لے کر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اس لیے اسلامی قضا کے نظام میں جب آپ دیکھیں گے نا کہ گواہ کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا، تو شاید آج کے زمانے میں کوئی بھی نہ بن سکتا ہو۔ اسلامی عدالتی نظام کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی باتیں۔ اس لیے فیصلے کرنا مشکل رہتے ہی نہیں ہیں،
چٹکیوں میں فیصلے حل ہوتے ہیں اسلامی عدالتی نظام میں، اتنے پینڈنگ نہیں جاتے کیسز۔ یہ انگریز کے بنائے ہوئے نظام ہیں جن کی وجہ سے معاملات اتنے لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو مومن آدمی گواہی کے لیے مومن کو پسند کرتا ہے، عادل کو پسند کرتا ہے۔ اور عادل کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز اور روزے کا پابند ہو، ایسا پابند ہو کہ اس کی ایک نماز اور ایک روزہ بھی کبھی نہ چھوٹا ہو، سچ بولنے والا ہو، کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ جس آدمی نے جھوٹ بولا یا جھوٹ کبھی بولا تھا لیکن توبہ نہیں کی، وہ مسلمان کے حق میں، مومن کے حق میں گواہ نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے، جمعہ کی نماز فرض عین ہے، وہ مسلمان کے حق میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جو آدمی بازاروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر ننگے سر گھومتا ہے، مسلمان کے حق میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جو لوگوں کے سامنے سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، یا جو لوگوں کے سامنے گلی بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتا ہے یا کھڑے ہو کر کھاتا ہے، یہ لوگ گواہ نہیں بن سکتے۔ تلاش کریں اب اپنے اپنے محلوں کے اندر افراد، اپنے اپنے خاندانوں میں افراد تلاش کریں۔ اس دور کے اندر شرعی گواہ کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ تو جب شرعی گواہ ہی نہیں ہے تو شریعت کے مطابق فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو بہرحال یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ 2 گواہ مردوں میں سے ہونے چاہیے۔ اگر مرد نہ ملیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں لے آؤ۔ تنہا عورتوں کی گواہی حدود میں قابل قبول نہیں، جہاں حد لگنی ہو۔ مثال کے طور پر زنا کے مسئلے میں 1,00,000 عورتیں بھی جمع ہو کر گواہی دے دینا تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جج کے سامنے زنا کو جن واضح اور صریح قسم کے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے، عمومی طور پر فطرتاً ان صریح الفاظ کو عورت نہیں بیان کر سکتی، الا یہ کہ وہ بد زبان اور بے باک ہو، تو اس کے اندر اپنا سقم پایا جاتا ہے، وہ کیسے بیان کرے گی عدالت میں؟ وہ شرعی گواہ ہی نہیں بنے گی۔ اور جو واقعتاً صحیح عورت ہوگی وہ بیان نہیں کرے گی۔ البتہ شریعت ان کی گواہی ولادت کے مسئلے میں قبول کرتی ہے، رضاعت کے مسئلے میں قبول کرتی ہے، عام حالات میں قتل کا مسئلہ ہے، چوری کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، یا اس طرح کے اور مسئلے ہیں، ان میں 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنتی ہیں، اکیلی عورتیں گواہ نہیں بنتی۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات عقل بھی ہیں، ناقصات دین بھی ہیں۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت ہم ناقص العقل کیوں ہیں، یعنی ہم میں کیا کمزوری پائی جاتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گواہی کے مسئلے میں تمہاری 2 عورتوں کی گواہی 1 مردوں کے برابر نہیں؟ تو کہنے لگی جی ہاں ایسا تو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہی بات ہے بھائی، اسی وجہ سے تم ناقص العقل ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں عورت اگر آج کی کوئی ہوتی نا تو وہ کہتی بھی نہیں ہماری عقل پوری ہے، بلکہ وہ یہ کہتی کہ ہماری مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن وہ دیانتدار عورتیں تھیں اس لیے وہ تسلیم کر گئی، مان گئیں۔ پھر اسی طرح فرمایا دین کا نقصان یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں میں تمہاری نماز اور روزے نہیں ہوتے، اسی طرح نفاس کے دنوں میں بھی تم معاملہ جو عبادات ہے وہ نہیں کرتی ہو، تو دین کے معاملے میں بھی تم عادی ہو نا، تو وہ اس کو بھی تسلیم کر گئیں۔ اللہ اکبر۔ گواہی کے بارے میں یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور اس پر احادیث متواترہ بھی موجود ہیں، اور اس پر امت کا اجماع بھی موجود ہے کہ اگر عورت کی گواہی قبول کرنی ہے تو اسی طرح قبول کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن آج
بے دین قسم کے مرد اور بے دین قسم کی عورتیں کہتی ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، کیا عورت کی نگاہ پوری نہیں ہے؟ جب عورت کو نظر پورا آ رہا ہے تو عورت کی گواہی بھی پوری ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیتا ہے، تو گواہی کے مسئلے میں دو عورتیں اس لیے ہیں ان تضل احداہما، کہ ان دو میں سے ایک کوئی ضروری بات بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ یعنی اگر کوئی خاص بات ہے تو اسی کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے نا، تو اگر ان میں سے کوئی ایک جزئی عورت کے ذہن سے نکل جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اگرچہ عورتیں باتیں زیادہ کرتی ہیں لیکن اصل بات ہمیشہ بھول جاتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں گی، ان معاملات میں اصل بات بھول جائے گی۔ تجربے کی بات ہے بھائی۔ ولا یأبی الشہداء، اور گواہ انکار بھی نہ کریں، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص کی گواہی پر معاملہ موقوف ہے تو گواہی دینا واجب ہے، اور اس گواہی پر اجرت لینا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر مزدور آدمی ہے، اس کی اس دن کی مزدوری رہ گئی، اس نے عدالت میں جا کر گواہی دینی تھی، تو اب ظاہر ہے وہ یا تو مزدوری کرے گا یا عدالت جائے گا، اور آنے جانے کا کرایہ وہ کون دے گا؟ تو اس قسم کے معاملات جس کے ہوں، قاعدے کے مطابق تھوڑا سا کھانے کے پیسے بھی لے سکتا ہے، کرائے کے بھی لے سکتا ہے، تھوڑی سی اپنی مزدوری کی اجرت بھی لے سکتا ہے، لیکن گواہی کی اجرت نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے میری بات؟ یہ شریعت اسلامیہ کے ضابطے ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتاؤ تم، ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھو معاملے کو، صغیراً او کبیرہ، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلی، اس کی مدت تک لکھنا چاہیے معاملے کو، گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو مسئلے بیان کیے، ایک یہ کہ اگر معاملہ ادھار ہے تو لکھ لو تاکہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو، اور دوسرا معاملہ یہ بیان کیا کہ گواہ بناؤ، اور پھر گواہی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات کو واضح فرما دیا۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں مزید آپ کے کل کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔